بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، صفا مروہ یہ وہ عظیم پہاڑیاں ہیں جن کا نام صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور انہیں اپنی قدرت کی خاص نشانیاں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صفا کی 5 بڑی خصوصیات ہیں۔ ابھی ہم صفا مروہ کی زیارت بھی آپ کو کروائیں گے اور ان 5 خصوصیات کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اعلانیہ دعوت کا آغاز جس جگہ سے فرمایا وہ یہی صفا کی پہاڑی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ اور دوسری خصوصیت کے قرب قیامت میں جو دابۃ الارض نکلے گا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بطور قیامت کی نشانی اور علامت کے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ عجیب الخلقت جانور بھی اسی پہاڑی سے نکلے گا۔ اور تیسری خصوصیت کے راجح قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا نزول بھی اسی پہاڑی پر ہوا تھا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ راجح قول یہی ہے، اس لیے حضرت آدم صفی اللہ کی نسبت سے اس پہاڑی کو صفا کہا جاتا ہے، چونکہ صفی اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور مروہ کو مروہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امرأہ سے یہ لفظ بنا ہے اور امرأہ عورت کو کہتے ہیں، تو یہاں چونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا اس لیے اس کو مروہ کہا جاتا ہے ان کی طرف نسبت کر کے۔ اور صفا پہاڑی کی چوتھی خصوصیت کہ دار ارقم بھی اسی کے قریب تھا۔ یہ گھر حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ نبوت کے 5ویں سال تک، یعنی جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی جگہ نماز باجماعت ادا فرماتے تھے اور دین کی دعوت یا نئے آنے والوں سے ملاقات بھی اسی جگہ ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اسی جگہ مسلمان ہوئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی جگہ حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا۔ اور 5ویں خصوصیت کے صفا اور مروہ یہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ یہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ سعی کی ابتدا بھی صفا سے کی جاتی ہے اور اس کا اختتام مروہ پہ ہوتا ہے۔ اب ہم مروہ کی طرف چلتے ہیں اور صفا مروہ کے درمیان تقریباً 400 میٹر کا فاصلہ ہے۔ پہلے صفا مروہ حرم سے باہر ہوتے تھے، پھر شاہ سعود کے زمانے میں جب حرم شریف کی توسیع ہوئی تو پہلی مرتبہ ان پہاڑیوں کو حرم کے اندر شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلوں کہ صفا پہاڑی یہ مروہ کی بنسبت اونچی ہے، اس لیے آپ فرسٹ فلور پہ اگر سعی کریں یا نیچے سعی کریں تو صفا پہاڑی آپ کو دیکھنے میں ملے گی، لیکن مروہ کی پہاڑی یہ اگر آپ بیسمنٹ میں آتے ہیں تو تب آپ کو نظر آئے گی، لیکن اگر آپ اوپر چلے جائیں فرسٹ فلور پہ جہاں پہ اکثر لوگ سعی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ پہاڑی نظر نہیں آئے گی، بلکہ صرف اس کا اوپر والا حصہ یعنی چوٹی آپ کو دکھائی دے گی۔ لیکن اگر آپ مروہ کی پہاڑی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بیسمنٹ میں آنا پڑے گا اور یہاں پر آ کے آپ مروہ کی اس پہاڑی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں کی بار بار باادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔